اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایسی ہستی کے بارے میں لب کشائی و سخن آرائی کرنے جا رہا ہوں جس کا نام علی ہے اور جس کے القاب میں سے ایک لقب رضا ہے اور دوسرا لقب ضامن آہو ہے، یعنی آج کا موضوع امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں۔ ناظرین محترم، امام رضا علیہ السلام کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ طبرسی تحریر کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زمین اور آسمان خداوند متعال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام اور تمام موافقین اور مخالفین آپ سے راضی تھے، اس لیے امام علیہ السلام کو رضا کہا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بزنطی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے لوگوں کی افواہ کے بارے میں بیان کیا اور کہا کہ مولا، آپ کے والد ماجد کو جو لقب رضا دیا گیا تھا وہ مأمون نے عطا کیا تھا۔ تو مولا امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو بھی ایسا کہہ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، بلکہ یہ لقب میرے باپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے عطا کیا تھا، اور یہ ان کا ایک جلوہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ تمام موافقین اور مخالفین میرے باپ سے راضی تھے، اس لیے اس کو رضا کہا جاتا ہے۔ مولا علی رضا علیہ السلام کا دوسرا لقب ضامن آہو تھا۔ آہو ایک فارسی کا لفظ ہے جس کی معنی ہے ہرن، یعنی ہرن کا ضامن۔ ایک شکاری جنگل میں شکار کر کے ہرن کا شکار کر کے آ رہا تھا۔ جب اس ہرن کی نگاہ پڑی امام علی بن موسیٰ رضا کی طرف، تو وہ امام سے مخاطب ہوا اور امام سے کہنے لگا کہ مولا، مجھے چند لمحے کی اجازت دلوا دیں تاکہ میں اپنی ماں کو یہ بتا کر آؤں کہ اے میری ماں، میں شکار ہو چکا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جب اس شکاری کو کہا کہ اس کو چند لمحے کے لیے چھوڑ دو اور پھر یہ واپس آ جائے گی، تو اس شکاری نے امام علیہ السلام کو دیکھا اور کہنے لگا کہ کیسے تم انسان ہو، کبھی کوئی جانور جس کو شکار کیا گیا ہو اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو کبھی واپس نہیں آتا، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ واپس آ جائے گا؟ امام نے کہا تم اسے چھوڑ دو اور اس کی جگہ پر میں اس کا ضامن ہوں اور مجھے تم اپنے پاس رکھ لو، جب تک یہ واپس نہ آ جائے میں تمہارے پاس ہی رکوں گا۔ شکاری نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شکاری نے اس ہرن کے بچے کو چھوڑ دیا، اور جب وہ ہرن کا بچہ گیا اور چند لمحے کے بعد واپس اپنی ماں کے ساتھ آیا، تو جب شکاری نے یہ دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا من انت یا سیدی، تم کون ہو ایک شخص؟ تو مولا نے کہا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ تو اس شکاری نے اس ہرن کو آزاد کر دیا اور اس کے یہ جملے ہیں، اور اس جملے پر کہنے پر مجبور ہو گیا اور کہا کہ آج سے میں قید ہوں اور تم آزاد ہو۔ امام علیہ السلام کا ایک واقعہ جو محمد بن عیسیٰ بن حبیب کہتے ہیں کہ میرے شہر کی ایک مسجد ہے جہاں پر حجاج کرام آ کر استراحت کرتے ہیں۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں آیا اور مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
عمدہ اور بہترین کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھجور عطا کیے، اور جب میں نے ان کھجوروں کو گنا تو وہ 18 کھجوریں تھیں۔ میں نے ذہن میں یہ خیال کیا اور تصور کیا کہ شاید اب میری زندگی کے 18 سال باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد میں مر جاؤں گا، لیکن چند دن گزرنے کے بعد اسی مسجد میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام آتے ہیں، اور اسی جگہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب میں نے دیکھا اور میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میری نگاہ ان کھجوروں پر پڑی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پڑی تھی، ویسی ہی کھجوریں علی بن موسیٰ رضا کے پاس پڑی تھی۔ میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد مولا نے مجھے کھجور عطا کی۔ جب میں نے کھجوریں گنی تو وہ 18 ہی کھجوریں تھیں۔ میں نے مولا سے مخاطب ہو کر کہا کہ مولا، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ان میں سے ایک کھجور کم کر دیں یا زیادہ کر دیں؟ تو مولا نے کہا، اے محمد بن عیسیٰ، کیا میرے نبی نے، میرے نانا نے تمہیں 18 کھجوریں نہیں دی تھی؟ اگر وہ ایک کھجور کم یا زیادہ کر دیتے تو میں بھی کر دیتا، میں اسی کا نواسا ہوں، کر سکتا ہوں۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کو اور ہمیں امام معصوم علیہ السلام کی سیرت پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔